سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا. اس امت کا ایک فرد بھی اگر دعوت پر نہیں ہے، دعوت نہیں دیتا تو خیر میں شامل نہیں ہو سکتا. چاہے عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکات دیتا ہو، سارے اعمال خیر کرتا ہو، کوئی گناہ نہ کرتا ہو. میری بات آپ توجہ سے سنیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں. سارے اعمال خیر کرتا ہوں لیکن دعوت نہ دیتا ہوں، تو وہ اس امت میں، خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا. خیر امت میں شامل ہونے کے لیے تو بنیادی شرط دعوت کی ہے. کیا آپ دوسرے کو دعوت دیتے ہیں؟ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. آج 1500 سال کے بعد کوئی مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں دعوت کے بغیر خیر میں شامل ہو سکتا ہوں، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے، عشر مبشرہ میں سے ہے. میرے بعد نبی ہوتے عمر نبی ہو سکتے تھے، یہ عمر کا مقام ہے، درجہ ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت فرماتے ہیں، حضرت یہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں نبی کی صحبت میں رہ کر سارے عمل خیر کرتا لیکن ہم دعوت نہ دیتے تو ہم خیر میں شامل نہیں ہو سکتے تھے. سوچیے ایک امت کے ذمے، ایک ہر فرد کے ذمے ایک فریضہ ہے دعوت. دعوت اللہ ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. یہ کوئی تنظیم کا کام نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے. کیا آپ بیٹھ کر یہ بحث کریں کہ کیا جماعت میں نکلنا فرض ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایک بنیادی بات عرض کرتے ہیں کہ اقامت دین کو قائم کرنا اور ایمان کی تکمیل، یہ ایک فرض عین ہے امت پر باعتبار مجموعہ کے فرض عین ہے. اور فرض عین ہے دعوت، کیونکہ دعوت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے. جس طرح ایمان ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اس طرح اپنی ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے. ہر مسلمان کے ذمہ ہے اپنی ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت دینا، ہر مسلمان کے ذمہ ہے. یہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ تمہارے خیر مکھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر ایک شخص اپنی ذات سے سارے اعمال کا پابند ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو فرماتے ہیں کہ ایمان کا معیار صرف عمل کرنا نہیں ہے، ایمان کا معیار اور ایمان کی کمال کی علامت دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا بھی ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں دعوت ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. اس لیے کہ معروف نہی منکر، اور کیونکہ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معروف کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. اخبار سے، رسائل سے، موبائل سے، اس سے بھی تو دعوت دی جا سکتی ہے. اور میں اس طرح کہ نہیں، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ دعوت بدنی فریضہ ہے. دعوت بدنی فریضہ ہے. دعوت کا فریضہ قلم سے ادا نہیں ہوگا، دعوت بدنی فریضہ ہے. آ رہا ہے کہ تبلیغ اور دعوت صرف زبان سے ہو سکتی ہے، قلم سے نہیں ہو سکتی. اگر کوئی دوسروں کو قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، خطوط کے ذریعے اگر دین کی طرف بلاتا ہے، وہ دعوت نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں ہے. وہ اس کو اگر کوئی تبلیغ سمجھتا ہے تو غلط ہے. یہاں تک بات کہی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں جن لوگوں نے دین کے اوپر محنت کی، دین کی تبلیغ اور اس کے نشر و اشاعت کے لیے کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر کی، حدیث کا درس دیا، فقہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، وہ سب بیکار ہے. وہ دعوت میں داخل ہی نہیں ہے، وہ تبلیغ میں داخل ہی نہیں ہے. وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ سے باہر ہے.
دوسروں کی باتیں بھی کہی جانے لگی ہیں. کریں اتباع. اب اگر اس کے معنی کیا ہوا ہے کہ یہ خاص طریقہ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا اور وہ بڑا مفید ثابت ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ نہ کوئی دین کی دعوت تھی، نہ تبلیغ تھی، نہ دین کی وہ خدمت تھی. اور خدمت دین منحصر ہے اسی خاص طریقے میں جو مقرر کر دیا گیا. اگر کسی خاص طریقے کو جو کسی مصلحت کے تحت دین کے کام کے لیے اختیار کیا گیا اس کو لازم، اس کو فرض عین سمجھ لیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے. اسی کو بدعت کہتے ہیں. کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس آیت مبارکہ سے کون سی امت اور کون سی جماعت مراد ہے؟ کیا امت محمدیہ کے وہ تمام افراد جو قیامت تک دین کا کسی طرح بھی کام کرتے رہیں وہ سب مراد ہیں، اور اس میں تبلیغی جماعت کا کام بھی شامل ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس آیت کے تحت جماعت دعوت و تبلیغ سمیت ہر وہ کوشش شامل ہے جو دنیا میں نیکیوں کی اشاعت اور برائیوں پر روک ٹوک کے لیے کی جائے، خواہ وہ کسی بھی عنوان سے ہو. اس میں مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی شامل ہے، کیونکہ اس کا مقصد بھی دین کا تحفظ اور اس کی اشاعت ہے. خاص کر اس لیے بھی کہ جب تک صحیح علم نہ ہو تو آدمی نہ تو اچھائیوں کو پھیلا سکتا ہے اور نہ برائیوں کو روک سکتا ہے. ان دونوں کاموں کے لیے پہلے صحیح علم ضروری ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. تو الغرض کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم سب سے بہترین امت ہو اور تمہیں دنیا والوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ معروف کا حکم کرو اور برائیوں سے منع کرو. یہ جماعت اور افراد سے اوپر اٹھ کر کے ایک وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہر شخص جو دین کی محنت کرے اور اپنی صلاحیتوں کو اشاعت دین پر لگا دے وہ سب اس کا مصداق ہے. اس کو کسی جماعت میں محدود نہیں کیا جا سکتا. ہر زمانے میں اس طرح کی محنتیں ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا قیامت تک ہوتی رہیں گی. اور یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں بتائی گئی جو منصبی ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی. مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الحکیم اسحاق.